فصل دوم، دعوت اطاعت و تنبیہ معصیت۔ فرزند خدا تمہیں اطاعت کی توفیق دے اور معصیت سے محفوظ رکھے۔ پروردگار اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے، جس طرح کہ ہر سانے کو اپنی صنعت سے پیار ہوتا ہے۔ اس نے واجبات و مستحبات و محرمات و مکروہات کے احکامات صرف بندوں کی مصلحت اور انہیں نقصان سے بچانے کے لیے معین کیے ہیں، ورنہ اسے نہ کسی کی اطاعت سے کوئی فائدہ ہے اور نہ کسی کی معصیت کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ غنی مطلق اور بے نیاز ہے، اس کا مقصد بندوں کے حالات کی اصلاح کرنا اور انہیں فائدہ پہنچانا ہے۔ اس کے احکام کی نافرمانی کرنا شکر منعم اور اطاعت مولا کی خلاف ورزی کے علاوہ سفاہت و حماقت بھی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے فائدے کی مخالفت ہے اور اپنے آپ کو نقصان کے حوالے کرنا ہے۔ فرزند معصیت سے بچو کہ یہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کا باعث ہے۔ آدم کو ایک ترک اولا پر جنت چھوڑنا پڑی تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ فرزند خبردار سستی اور بیکاری سے کام نہ لینا کہ شیطان اور نفس امارہ جب برائیوں کو آراستہ کرنے اور اچھائیوں کو بدنام کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو انسان میں سستی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انسان نیک اعمال نہ کر سکے۔ یاد رکھو کہ کھانے پینے، سونے، مال جمع کرنے، تفریحات کرنے، باہمی اجتماعات اور میٹنگ کرنے میں اتنا وقت صرف نہ کرو کہ اصل عبادت میں سستی پیدا ہو جائے، بلکہ ہر امر دنیا میں صرف مقدار ضرورت پر اکتفا کرو۔ فرزند خبردار بے معانی اور غیر مفید کاموں میں عمر صرف نہ کرنا۔ تمہاری زندگی کا ہر ایک لمحہ قیمتی جوہر ہے، بلکہ جوہر سے زیادہ باارزش ہے کہ جوہر دولت صرف کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے اور عمر دوبارہ واپس نہیں آتی۔ خبردار اس کا ایک لمحہ بھی بیکار ضائع نہ ہونے پائے۔ فرزند شباب کو ضعیفی کے آنے سے پہلے، صحت کو مرض سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، قوت کو ضعف سے پہلے اور حیات کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ روایات کا مضمون ہے کہ اہل جنت کو صرف ان لمحات پر افسوس ہوگا جو زندگی میں ذکر خدا کے بغیر گزارے گئے ہیں، کہ وہ لمحہ بھی یاد خدا میں گزر گیا ہوتا تو درجات میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔ ہر نفس نیک و بد روز قیامت اپنے کو اس بات پر ملامت کرے گا کہ کاش کچھ اور اعمال خیر کر لیے ہوتے تو درجات میں اور بھی اضافہ ہو جاتا، یا جو برائی کی ہے وہ نہ کی ہوتی تو عذاب سے محفوظ رہ جاتے۔ مجموع بیان۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو وصیت فرمائی کہ اپنی عمر کے خرچ کرنے میں درہم و دینار سے زیادہ بخل کرنا۔ بعض روایات میں ہے کہ اوقات کا محفوظ رکھنا بہترین اطاعت ہے، اور جو شخص بھی زراعت کے وقت کو ضائع کرے گا وہ نتیجے کے وقت شرمندہ ہوگا۔ فرزند خدا کے لیے اپنی زندگی کو بچاؤ اور ایسے کام میں ضائع نہ کرو جو مرنے کے بعد کام نہ آئے۔ عاقل وہی ہے جو آج کل کے لیے کام کرے اور وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ہوشیار وہی ہے جو موت کے بعد کے لیے کام کرے، اور احمق وہی ہے جو خواہشات کی پیروی کر کے پھر مغفرت کی تمنا کرے۔ زندگی کو بیکار باتوں میں صرف کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اپنے جواہرات کو سڑک پر پھینک دے پھر پتھر کودنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام انتہائی احمقانہ ہے۔ فرزند نور نظر، لخت جگر اپنی زندگی کی قدر پہچانو اور اسے نجات دہندہ اعمال کے علاوہ دوسرے اعمال میں ضائع نہ کرو۔ ریشم کا کیڑا نہ بنو جو اپنی ہی ہلاکت کی سعی کرتا ہے۔ اس کے بعد بہترین اوصاف و بلند ترین اخلاق کو اختیار کرو جن کی تفصیلات درجہ ذیل ہے۔
زبان کی حفاظت، اس موضوع سے متعلق چند احادیث۔ زبان کو بے معنی باتوں سے محفوظ رکھو کہ فرزند آدم کی خطاؤں کا زیادہ حصہ زبان سے ہی متعلق ہے اور زبان سے زیادہ کسی عضو کے گناہ نہیں ہیں۔ خاموشی حکمت کے ابواب میں سے ایک دروازہ ہے۔ اپنی زبان کو ہمیشہ محفوظ رکھو اور صرف وہ بات کرو جو جنت تک پہنچا سکے۔ بندہ مومن جب تک خاموش رہتا ہے اس کا شمار نیک کرداروں میں ہوتا ہے۔ جو شخص دنیا اور آخرت کی سلامتی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہے۔ انسان منہ کے بل جہنم میں صرف اپنی زبان کی وجہ سے پھینکا جاتا ہے۔ پروردگار جب کسی بندے کو نیکی دینا چاہتا ہے تو اس کی زبان محفوظ بنانے میں اس کی مدد کرتا ہے اور اسے دوسروں کے عیوب کے بجائے اپنے عیوب کے جائزے میں مصروف کر دیتا ہے۔ جس کا کلام کم ہوتا ہے اس کی عقل کامل اور قلب صاف ہوتا ہے، اور جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی عقل کم اور دل سخت ہوتا ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جب دل درست ہوتا ہے، اور دل اس وقت درست ہوتا ہے جب زبان راست ہوتی ہے۔ مومن کی زبان کو دل کے پیچھے رہنا چاہیے کہ پہلے فکر کرے، پھر مناسب ہو تو کلام کرے، ورنہ خاموش رہے۔ منافق کا معاملہ اس سے برعکس ہوتا ہے، وہ صرف بکتا رہتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ خاموشی سے شرمندگی نہیں ہوتی ہے، لیکن کلام بعض اوقات دنیا اور آخرت دونوں میں شرمندہ بنا دیتا ہے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا رہتا ہے۔ بیٹا پہلے تولو پھر بولو، بات کو عقل و معرفت کے پیمانے پر پرکھو۔ برائے خدا ہو تو تکلم کرو ورنہ خاموش رہو۔ بالکل خاموش رہو بلکہ گونگے بن جاؤ۔ انسان کے جسم کا ہر عضو زبان سے فریاد کرتا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں جہنم میں نہ ڈال دینا۔ تکلم اور خاموشی کا موازنہ کیا جائے تو تکلم چاندی ہے اور سکوت سونا۔ اصول کافی۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی کلام سونا بن جاتا ہے اور خاموشی مٹی بن جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کلام فقہ، علم دین، موعظہ اور نصیحت، آداب شریعت اور اخلاقیات سے متعلق ہو، بلکہ ایسے وقت میں سکوت زہر قاتل بن جاتا ہے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ کر سکوت اختیار کیا جائے۔ محاسبہ نفس۔ فرزند روزانہ رات کو اپنے دن کا حساب کرو، جس طرح کہ ایک تاجر دن بھر کے کاروبار کا حساب کرتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دن بھر میں کیا کام کیا ہے۔ اگر کوئی تقصیر یا معصیت نظر آ جائے تو اس کا استغفار کرو اور پروردگار سے معافی طلب کرو، اور قابل قضا ہو تو اس کی قضا ادا کرو، اور سستی اور بیکاری، غفلت، سرمایہ کی بربادی نظر آ جائے تو نفس کو تنبیہ کرو اور پھر اس کی نگرانی کرتے رہو کہ آئندہ کسی وقت برباد نہ ہونے پائے، اور بہترین اعمال نظر آئیں تو بھی شکر خدا ادا کرتے رہو اور مزید توفیق کا مطالبہ کرتے رہو۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزانہ اپنے اعمال کا حساب نہ کر سکے وہ شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ کا فرض ہے کہ حساب کر کے دیکھے کہ نیکی کی ہے تو مزید اضافہ کرے، اور برائی ہو گئی ہو تو استغفار کرے۔ اصول کافی۔ بعض اہل معرفت کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ ہر وقت قلم و کاغذ ساتھ رکھتے تھے اور دن بھر کے جملہ اقوال و افعال لکھتے جاتے تھے، جہاں تک کہ شب کو حساب کرتے تھے اور نیکیاں نظر آئیں تو شکر خدا کرتے تھے، اور برائیاں ہو جائیں تو توبہ و استغفار کرتے تھے۔ صحف ابراہیم علیہ السلام میں یہ بات مذکور ہے کہ انسان اگر بے عقل نہیں ہے تو اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرے، ایک ساتھ اللہ کی مناجات کے لیے، ایک ساتھ نفس کے حساب کے لیے، ایک ساتھ سنت خدا میں غور و تفکر کے لیے،
اور ایک ساعت کسب حلال کے لیے یہی ساعت تمام ساعتوں کی جان اور سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ نفس کی نگرانی۔ فرزند اپنے نفس کی نگرانی کرتے رہو اور ہر وقت یہ خیال رکھو کہ تم خدا کے حضور میں ہو اور وہ تمہارے حرکات و سکنات، افعال و اقوال اور تصورات و تخیلات، اقدامات و لحظات کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کام کرو جو خدا پسند کرتا ہو اور اس چیز کو اختیار کرو جسے خدا دوست رکھتا ہو۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اگر خدا کو نگاہ میں رکھو گے تو کبھی گناہ نہ کرو گے۔ شرمندگی کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کو یہ احساس رہے کہ خدا ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تفکر۔ فرزند ہمیشہ غور و فکر سے کام لو کہ نفس کی بیداری اور قلب کی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے کدورتیں دور ہو جاتی ہیں، خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں اور انسان دنیا سے دوری اختیار کر کے آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تفکر راس و رئیس عبادت ہے، یہ روح و جان بندگی ہے۔ بہترین عبادات اللہ اور اس کی قدرت کے بارے میں غور و فکر ہے۔ اصول کافی۔ علماء نے اس حدیث کی توجیہ یہ کی ہے کہ عبادت انسان کو ثواب تک پہنچاتی ہے اور فکر خود خدا تک پہنچاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ خدا کا مرتبہ ثواب سے بالاتر ہے۔ اس کے علاوہ عبادات اعضاء کا عمل ہے اور فکر دل کا عمل ہے، اور دل کا مرتبہ اعضاء و جوارح سے بالاتر ہے۔ اس لیے ایک ساعت کی فکر کو ایک سال کی عبادت قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں 60-70 سال کی عبادت سے بھی بہتر وارد ہوا ہے۔ فکر انسان کو جہنم سے بھی بچا سکتی ہے، جس طرح حضرت حر بن یزید ریاحی نے ایک ساعت فکر کی اور انجام کا انتظام کر لیا، ورنہ زندگی بھر عبادت کرتے رہتے تو کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ایسی ہی ایک ساعت کی فکر 70 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اور ایسی ہی فکر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عبادت نماز و روزے کا نام نہیں ہے، عبادت اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ فرزند کبھی گزشتگان کے بارے میں فکر کرو کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے، کیا لے گئے اور کیا چھوڑ گئے، کیا کرتے رہے اور کس طرح سارا کاروبار چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ جو لوگ زمین پر قدم نہیں رکھتے تھے، مخمل کے فرش پر آرام کرتے تھے، زمین پر اکڑ کے چلتے تھے، اور اب اپنی دولت سے الگ، عیال و اطفال سے دور، قصرات و محلات، حشم و قدم سے جدا، کفن پہنے خاک پر پڑے ہوئے ہیں، نرم و نازک رخسار مٹی میں ہیں، اور کیڑے سانپ بچھو ان کے گرد ہیں۔ قبر کا کونا ہے اور تنہائی ہے۔ کبھی موت کے بارے میں سوچو کہ یہ اچانک آ جاتی ہے اور 1 منٹ کی مہلت نہیں دیتی۔ ہر آن اس سے ہوشیار رہو اور ہر وقت اپنے کو آمادہ رکھو۔ توبہ اور عمل میں تساہلی سے کام نہ لو اور کسی وقت بھی غافل نہ رہو۔ کتنے انسان ہیں جو اچانک چلے گئے اور انہیں توبہ اور استغفار کی مہلت بھی نہ ملی۔ خبردار تمہارا شمار ایسے حسرت و ندامت والے افراد میں نہیں ہو اور تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے کہ پروردگار ایک مرتبہ واپس کر دے۔ سورہ مومنون۔ کبھی اس بات پر غور کرنا کہ دنیا صرف محل و تاب اور رنج و مشقت و محنت ہے، اس کی صفائی میں گندگی ملی ہوئی ہے، اس کی راحت میں بھی رنج کی آمیزش ہے۔ یہاں خالص آرام پیدا ہی نہیں ہوا، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے دنیا میں راحت طلب کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے یہاں راحت پیدا ہی نہیں کی، اور جہاں پیدا کی ہے وہاں تلاش نہیں کرتے۔ فرزند ان مسائل پہ غور کرو گے تو دنیا کی تکلیفیں آسان ہو جائیں گی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔
دنیا کی زحمتوں کو آخرت کے لیے اختیار کرنا بہترین اور آسان ترین عمل ہے۔ کبھی عالم مستقبل کے بارے میں فکر کرو کہ تمہارے سامنے قبر، برزخ، حشر، نشر، نامہ اعمال، حساب، صراط و میزان، جنت و جہنم کا مرحلہ ہے۔ کبھی اس امر پہ غور کرو کہ مرنے کے بعد وہی مال کام آئے گا جو راہ خدا میں دے دیا ہے۔ ساتھ جانے والا صرف کفن ہے۔ اولاد و اطفال و احباب و اعزاء صرف خاک میں لٹانا جانتے ہیں اور پھر اعمال کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کام آنے والے یہی اعمال ہیں جو تمہارے ساتھ رہیں گے اور تم سے جدا نہ ہوں گے۔ ان مسائل پر غور کرو گے تو نیک اعمال کرو گے، نیت میں خلوص پیدا ہوگا اور وقت گزرنے سے پہلے آنے والے کل کی فکر کرو گے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ دنیا میں بہترین زہد یاد موت ہے اور بہترین عبادت ذکر موت ہے اور بہترین فکر بھی فکر موت ہے۔ ذکر موت سے غفلت برتنے والا بے معنی اعمال میں عمر ضائع کرتا ہے اور موت کو یاد کرنے والا بہترین اعمال میں صرف کرتا ہے۔ موت بہترین واعظ اور بہترین ناصح ہے۔ ذکر موت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تنگی حالات کو آسان بنا دیتی ہے، مالدار کو سخاوت پر آمادہ کرتی ہے، انسان کو بے فائدہ کاموں سے روک دیتی ہے اور بقول شخص بعض مصیبتوں کو آسان بنانے والی، قیامت کے فائدے کی طرف رغبت دلانے والی، توبہ پر آمادہ کرنے والی، تلافی پر تیار کرنے والی، امیدوں کو قطع کرنے والی، لے تو لال سے دل بہلانے کو روکنے والی موت ہی ہے۔ صبر۔ فرزند تین باتوں کا خاص خیال رکھنا: مصیبت پر صبر، نعمت پر صبر، قضاء الہی پر رضا۔ یہ تینوں باتیں کشائش احوال کا بہترین سبب ہیں اور اہل ایمان نے انہی کے ذریعے دنیا اور آخرت کے بلند ترین درجات حاصل کیے ہیں۔ فرزند اپنے نفس کو مصائب پر اس طرح خوش رکھنا جیسے نعمتوں پر خوش رہتا ہے۔ اللہ صحت، مرض، عافیت، بلا، شباب، ضعیفی، قوت، ضعف، غنا، فقر، جس حال میں رکھے اس کو پسند کرنا، اس لیے کہ اس حالت کو اس نے منتخب کیا ہے جو تمہارے انجام سے باخبر اور تم سے زیادہ تمہاری ذات سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں تمہارے ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور تم سے زیادہ تمہارے حال پر مہربان ہے۔ فرزند مصیبت کے موقع پہ شکوہ و فریاد نہ کرنا، خدا کریم کی مرضی پر راضی رہنا، مصیبتوں کا اعلان کر کے اس کی شکایت نہ کرنا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بلاؤں میں شریفوں کی طرح صبر کرو اور مخلوقات سے خدا کی شکایت نہ کرو کہ یہ رحمان و رحیم کی شکایت بے رحموں سے ہے۔ فرزند تکلیف میں راحت کی طرح، فاقے میں مالداری کی طرح، بلاؤں میں عافیت کی طرح خوش رہنا۔ معصومین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بلا و مصیبت میں صبر سے بہتر اطاعت خدا پر صبر ہے اور اس سے زیادہ افضل محرمات سے پرہیز کی منزل میں صبر ہے۔ معصومین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بلا و مصیبت میں صبر سے بہتر اطاعت خدا پر صبر ہے اور اس سے زیادہ افضل محرمات سے پرہیز کی منزل میں صبر ہے۔ اصول کافی۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے بھی مصیبت پر باقاعدہ صبر کر لیا، اللہ اس کو 300 درجات عنایت فرمائے گا کہ ہر درجے کی بلندی زمین و آسمان کے فاصلے سے زیادہ ہوگی، اور جس نے اطاعت پر صبر کر لیا اسے 600 درجات عنایت فرمائے گا کہ جس میں ہر ایک کی بلندی تحت الثری سے عرش اعظم کے برابر ہوگی،
اور جس نے معصیت کے مقابلے میں صبر کر لیا اسے 900 درجات عنایت فرمائے گا، جن میں ہر ایک کی بلندی آخر زمین سے عرش تک ہوگی۔ علماء اخلاق نے صبر کے چند مراتب قرار دیے ہیں۔ نمبر 1، خواہش کے مطابق صحت، سلامتی، مال، جاہ، کثرت عشیرہ، اسباب زندگی، لذات دنیا کی طرف میلان سے صبر۔ یہ انتہائی ضروری کام ہے اور اس میں غرق ہو جانا ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اطاعت خدا پر صبر کے یہ ایک سخت مرحلہ ہے۔ نفس ذاتی طور پر بندگی سے آزاد اور مالکیت کا طلبگار ہے، جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ہر نفس میں فرعونیت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ فرعون کو سہارا مل گیا تو فرعونیت سامنے آ گئی، ورنہ اندر اندر ہر شخص اپنے نوکر، اولاد اور خدام کے ساتھ فرعون ہی جیسا برتاؤ کرتا ہے، اور ذرا سی تقصیر ہو جائے تو بے حد غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتا ہے، جو تکبر کی بہترین نشانی ہے۔ فرزند اطاعت کے معاملے میں عمل سے پہلے، عمل کے ساتھ اور عمل کے بعد ہر مرحلے پر صبر لازم ہے۔ عمل سے پہلے صبر کرے تاکہ نیت صحیح ہو، عمل کے ساتھ صبر کرے تاکہ یاد خدا سے غافل نہ ہو اور ریاکاری کا جذبہ قریب نہ آنے پائے، اور عمل کے بعد صبر کرے کہ خود پسندی نہ پیدا ہو، ورنہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ نمبر 3، گناہوں کے ارتکاب کرنے سے صبر۔ انسان اپنے خیال میں ہر وقت گناہوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان اس کی عادت بن چکا ہے۔ عادت فطرت کا درجہ پیدا کر لیتی ہے۔ اس کے ساتھ جب خواہش کا اضافہ ہو جاتا ہے تو شیطان کے 2 لشکر بیک وقت حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور گناہوں میں لذت پیدا ہو جائے تو اور بھی قیامت ہے۔ نمبر 4، اس موقع پر صبر جو اپنے اختیار میں نہ ہو، جیسے کوئی شخص ستائے اور انسان اس کا بدلہ نہ لے۔ اس موقع پر صبر بہت ضروری ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے معاملے کو خدا کے حوالے کر دے، چاہے انتقام اس کے اختیار میں ہو، اس لیے کہ اس طریقے میں روایات اور تجربات دونوں کا اتفاق ہے کہ پروردگار بہترین انتقام لینے والا ہے اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ نمبر 5، اس کام پر صبر جو ابتدا اور انتہا کسی وقت بھی اختیار میں نہ ہو، جیسے اعزہ اور احباب کے فقدان پر صبر، یا اموال کی بربادی پر صبر، صحت کی خرابی، اعضاء کے فساد، آنکھوں کی بینائی کے زوال، فقر و فاقہ وغیرہ پر صبر، کہ ان معاملات میں صبر ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا اجر بہت عظیم ہے، کہ جیسا پروردگار عالم نے صابرین کے واسطے صلوات و رحمت کا اور ہدایت کا وعدہ کیا ہے۔ فرزند خدا تمہیں ہر طرح کا صبر عنایت کرے۔ یاد رکھو کہ صبر کی قوت چند باتوں کے لحاظ سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان صابرین کے اجر و ثواب پر نگاہ رکھے کہ روایات میں صابرین کے واسطے جنت میں جانے کا ذکر ہے۔ صبر کرنے والے کے لیے ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور تمام زندگی نماز قائم کرنے والے کا ثواب ہے۔ صابر کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شہید ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ فاقے پہ صبر جہاد کا رتبہ رکھتا ہے اور یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو مومن کسی بلا پر صبر کرے اسے 1000 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ ان مراتب پر نگاہ رکھے جو تجربے کی بنیاد پر صابرین کے لیے مشاہدے میں آئے ہیں۔ نمبر 2، ان مراتب پر نگاہ رکھے جو تجربے کی بنیاد پر صابرین کے لیے مشاہدے میں آئے ہیں۔ نمبر 3، یہ خیال کرے کہ مصیبت چند لمحوں بعد ختم ہو جائے گی اور زندگی بہرحال فانی ہے۔ جو ساعت گزر جاتی ہے اس کی راحت و تکلیف دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ آنے والی ساعت کا حال یوں بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ نمبر 4، اس بات پر غور کرے کہ آہ و فریاد کا کوئی اثر بھی نہیں ہے۔
مقدر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا، نالہ و فریاد سے صرف اجر و ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، ورنہ قضاء و قدر کو کون بدل سکتا ہے؟ بندہ بندہ ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ نمبر 5، ان افراد کو یاد کرے جنہوں نے اس سے بڑے بڑے امتحانات دیے ہیں اور بہترین اجر حاصل کیا ہے۔ نمبر 6، یہ ملاحظہ کرے کہ امتحان ایک سعادت ہے اور بلا اہل ولاہی کے لیے ہے، بلکہ شدت بلا مومنین کے لیے قرب الہی کی علامت ہے۔ نمبر 7، یہ یاد کرے کہ یہ مصیبت خدائے حکیم کی طرف سے ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے خیر ہی چاہے گا، وہ بے نیاز ہے، عرضمند نہیں ہے کہ فائدہ اٹھائے۔ نمبر 8، یہ یاد کرے کہ یہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 9، یہ غور کرے کہ نالہ اور فریاد سے دوست رنجیدہ ہوتے ہیں اور دشمن خوشحال ہوتا ہے۔ نمبر 10، یہ دیکھے کہ صبر کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصیبت پر صبر کیا تو خدا نے کتنی بڑی عزت عنایت کی کہ اللہ نے انہیں حاکم بنا دیا اور حاکم کو غلام بنا دیا اور ان کے بھائیوں کو ان کی رعایا میں شامل کر دیا اور زلیخا کو سر راہ لا کر بٹھلا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ اموال، ازواج و اولاد عطا کر دی، جبکہ راہ امتحان میں سب کچھ فنا ہو چکا تھا، اور ان کے گھر میں سونے کی بارش کر دی۔ اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے مصائب کو یاد کیا جائے کہ ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں پڑی ہیں، جبکہ وہ سردار خلائق تھے اور انہی کے لیے دنیا پیدا ہوئی تھی۔ اور خبردار تمہارا صبر عوام جیسا نہ ہو کہ وہ صبر سے زیادہ اظہار صبر کرتے ہیں، اور یہ ریاکاری ہے۔ صبر کا طریقہ متقین کا صبر ہے، جس میں اجر آخرت کی توقع ہوتی ہے، یا عارفین کا صبر ہے جس میں مصیبت پر لطف آتا ہے، اور یہ محبوب کی عطا ہے کہ وہ انجام سے زیادہ باخبر ہے۔ فرزند یہ بھی یاد رکھو کہ صبر منافی گریہ نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند کے انتقال پر گریہ کیا؟ جب کسی نے ٹوکا کہ ہم سے صبر کے لیے کہتے ہیں اور خود گریہ فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا خبردار، دل میں تپش ضرور پیدا ہوگی اور آنکھوں سے آنسو بہرحال گریں گے۔ یہ ہمارا صبر ہے کہ ہم رضائے خدا کے خلاف کچھ نہیں کہتے۔ فرزند مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرو، کہ اس سے صلوات و رحمت کا استحقاق پیدا ہوتا ہے اور انسان ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ فرزند امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب صبر تمام ہوتا ہے تو فرحت نصیب ہوتی ہے، اور تجربہ بھی اس کا گواہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ ایک وسعت ہے۔ فرزند یہ بھی یاد رکھو کہ صبر بہترین اوصاف و اخلاق کا مرجع و مصدر ہے۔ حالات کے اعتبار سے اس کے نام الگ الگ ہیں، ورنہ سب صبر کی شاخیں ہیں۔ شکم و شرمگاہ کے بارے میں صبر ہو تو اس کا نام عفت ہے، مصیبت پر صبر ہو تو اس کا نام صبر ہے، جس کے مقابلے میں جز و فریاد ہے۔ ترک معصیت پہ صبر ہو تو اس کا نام تقوی ہے، دولت کی برداشت پر صبر ہو تو ضبط نفس ہے، جس کی ضد اکڑ ہے۔ مصائب و حوادث دنیا پہ صبر ہو تو اس کا نام وسعت صدر ہے، جس کی ضد تنگ دلی ہے۔ جنگ میں ہو تو اس کا نام شجاعت ہے، جس کی ضد بزدلی ہے۔ ضبط غیظ میں ہو تو اس کا نام حلم ہے، جس کی صفت صفاحت ہے۔ کلام کے اخفاء میں ہو تو اس کا نام رازداری ہے، جس کی ضد افشائے راز ہے۔ فضول عیش کے مقابلے میں ہو تو اس کا نام زہد ہے، جس کی ضد حرص ہے۔
مختصر حصے پر ہو تو اس کا نام قناعت ہے، جس کی ضد لالچ اور ہوس ہے۔